نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بڑا خاص فضل اور انعام ہے کہ حالات ناگفتہ بھی رہے اور بہت ہی سخت ایام گزرے، لیکن اللہ کا بڑا خاص فضل اور انعام یہ رہا پھر بھی کچھ بچے قرآن کے یاد کرنے میں لگے رہے اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ آج ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ بچے یہ حافظ قرآن ہو گئے، اللہ کے کلام کو حفظ کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے۔ بچوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز بڑی نعمت والی ہے۔ ہر چیز بھی، ہر دنیا کی ہر شے دے کر، دنیا کی تمام چیزیں دے کر یہ دولت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی مال دے کر اگر حاصل کرنا چاہے، اپنی زمین دے کر حاصل کرنا چاہے، تب بھی یہ دولت اسے ملنے والی نہیں ہے جو دولت ان بچوں کو ملی ہوئی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو بچوں سے عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے کو کسی بھی اعتبار سے کمتر نہ سمجھیں، اس لیے کہ حال احوال کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں جس میں زیادہ کردار ہمارا اپنا خود کا ہے، گھر کے ذمہ داروں کا ہے، گھر کے لوگوں کا ہے، جو بچوں کا اعزاز نہیں کر پاتے، جو حفاظ کا خیال نہیں کر پاتے۔ ایک بچہ، ہمارا اپنا خود کا بچہ، ہمارا خود کا اپنا بھائی ڈاکٹر ہو گیا تو اب گھر وہ آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے۔ ایک انجینئر ہو گیا، اب وہ گھر آ رہا تو انجینئر صاحب کہا جاتا ہے۔ ایک لائر ہو گیا، وہ بچہ جب گھر آتا ہے ابا بھی لائر صاحب کہتے ہیں، اماں بھی لائر صاحب کہتی ہے۔ ایک بچہ ہمارا حافظ ہوا، وہ ابھی عبد الرحمن ہی رہ گیا، وہ ابھی عبداللہ اور عبد الرحیم ہی رہ گیا، اس کو یہ کوئی نہیں کہنے کو تیار ہے حافظ صاحب تشریف لے آئیے، حافظ صاحب آپ آئیں، بڑی خوشی ہوئی۔ ایک لفظ بھی کوئی نکالنے کو نہیں تیار ہے۔ فضائل اپنی جگہ ہے، سب لوگوں کو یہ بات مسلم ہے کہ جو بچہ حافظ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے وہ بڑی خوبیاں لے آتا ہے۔ سب کو اس بات کا اقرار بھی ہے، یقین بھی ہے اور باتیں معلوم بھی ہے، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہے جاتے ہیں، اور یہاں پر حافظ صاحب عبد الرحیم عبد الرحمن ہی کہے جاتے ہیں۔ تو حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بچوں کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بچے جو حافظ ہوئے یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہم چنندہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ طاقتور مالک ہے، کمزوروں سے کام لے لیتا ہے، نحیفوں سے کام لے لیتا ہے، لاغر سے کام لے لیتا ہے۔ بعض مرتبہ تو بچے اتنے کم عمر میں حافظ ہوتے ہیں جو بات بھی نہیں کر پاتے، جو جواب بھی نہیں دے پاتے، گھر والے بات کچھ پوچھ لیں تو اس کو وہ مکمل سمجھا نہیں پاتے، محلے پڑوس میں کچھ باتیں بتانی ہو تو وہ بات اپنی زبان سے کہہ نہیں پاتے، لیکن قرآن پورا ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں مجلس منعقد ہوئی تھی، ایک مجلس میں پورے قرآن سنانے کی 25 بچوں نے فجر سے پہلے قرآن شروع کیا اور 10 بجے جاتے جاتے پورا قرآن ان بچوں نے حفظ سنا دیا۔ اور چھوٹے بچے، ابھی بچہ ہے وہ چھوٹا سا، دیکھیے کتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اگر کوئی 2-4 سوال کر دے تو سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ 2-3 آدمی آگے پیچھے ہو کر اس سے اس کا پتہ پوچھ لیں تو پتہ نہیں بتا پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے قدرت والے ہیں، اس لیے بہت کمزور سے کام لے لیتے ہیں۔
تاکہ یہ کوئی نہ کہے مالک سست تھا اس لیے طاقتور سے کام لے لیا۔ فرمایا کہ میں طاقتور ہوں اس لیے کمزوروں کو کھڑا کرتا رہتا ہوں، جس کو زبان نہیں ہے، جس کے پاس کلام نہیں ہے، جس کو لوگ نا سمجھ کہتے ہیں، نابالغ کہتے ہیں، سمجھدار بچہ نہیں سمجھتے، فرمایا ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرواتا ہے، تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ یہ سب کون ہیں؟ سرکاری لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات آپ ذہن میں اپنے رکھیں کہ ہم کون ہیں؟ سلیکٹڈ لوگ ہیں، کہیں سے بھی کم ہمتی کا شکار نہیں ہوئیے آپ۔ اس لیے کہ ماحول کچھ ایسا بنایا گیا کہ ہمارے بچے خود ہی اندر دم گھٹن کا شکار ہو گئے۔ بچوں کا کوئی رول نہیں ہے، گھر والوں کا بڑا کردار ہے، سماج و معاشرے کا بڑا کردار ہے، علماء کو بڑی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں۔ میں تو یہ بات کہتا رہتا ہوں، بھائی اگر وہ تجارت کرتے تم سے اچھی تجارت کر لیتے، اگر وہ ترقی کرتے تم سے زیادہ ترقی کر لیتے، اگر وہ پیسہ کمانے پہ آتے تو ان دنیا داروں سے اچھا پیسہ کما لیتے، لیکن انہیں اللہ نے ایک درد دیا، انہیں اللہ نے اپنی محبت دی کہ انہوں نے سب چیزوں کو دھکا دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، ذہن و دماغ اتنا اپنا ایک طرف کیا، ایک سو کیا کہ بس وہ اللہ اور اللہ کی بات سنانے میں لگ گئے، اور بقیہ کسی اور طرف توجہ نہ ہوئی۔ مختصر سی تنخواہ ہے، بہت کم چیزیں ان کو میسر ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی میں لگے ہوئے۔ تو کم سے کم ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہم انہیں دیکھتے تو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے، ہم انہیں بلاتے تو بہت محبت سے بات کرتے، ہم انہیں دیکھتے تو ان کا اکرام کر لیتے، اپنے بچوں کو بتاتے کہ دیکھو تمہارے محسن، گرچہ ہمارا بچہ کالج میں پڑھ رہا ہو، گرچہ ہمارا بچہ کانوینٹ میں پڑھ رہا ہو، عالم ایک گزر رہا، ایک حافظ اگر گزر رہا، بچے کو بتاؤ بیٹا تمہارے محسن جا رہے ہیں، تمہارے مربی جا رہے ہیں، تمہارے خیر خواہ یہ لوگ ہیں، ان کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، ان سے ملو تو ان کے ہاتھوں کو چوم لیا کرو، مارے محبت میں ان کے سامنے اپنے سر کو خم رکھا کرو، اپنی رائے کو نیچی رکھا کرو، اپنی زبان کو کم چلایا کرو۔ لیکن ہم نے بتایا بچے سے، بچے دیکھو یہ کھانے پینے والے لوگ ہیں، ایک مرغا کاٹو گے سب کو بلا لو گے، ان کو جب چاہو گے اپنے در پہ کھڑا کر لو گے۔ ہم نے بچے کو غلط میسج دیا، غلط باتیں سمجھائی، اس لیے اب وہ بچہ جو ہمارا حافظ بن رہا تھا وہ ڈر سے پیچھے قدم کھینچ رہا ہے، وہ اب ڈر سے قدم اپنا پیچھے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ ہماری اپنی ہے، غلطی ہماری اپنی ہے بھائی، کسی دوسرے کی نہیں۔ ہم نے محبت سے کیوں نہیں ملاقات کی؟ ہم نے محبت سے ان کے ساتھ کیوں نہیں معاملہ کیا؟ حالانکہ وہ محبت کے مستحق ہیں، وہ محبت کرنے کے قابل ہیں وہ، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں نہ حاصل ہوتی، اللہ کا قرب انہیں نہ حاصل ہوتا، جو تعلق حاصل ہے اگر وہ چیز انہیں نہ ملی ہوتی، وہ بھی دنیا میں کمانے میں اور دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے۔ اور دنیا کمانا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا کمانا کوئی کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں سب سے کم کام جو ہے وہ دنیا ہی کمانا ہے بس۔ پیسہ کمانا کون سا کمال ہے؟ جب چاہو تب کما لو پیسہ۔ پیسہ کمانا تو میں تو کمال نہیں سمجھتا، اگر کمال ہوتا تو یہ بے کمال لوگ تو نہ کماتے کم سے کم۔ بھائی دستخط کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ 500 کروڑ کا مالک ہے تو پیسہ کمانا کوئی کمال ہے؟ انگوٹھا لگا رہا ہے وہ پورا۔ کمال کیا ہے؟ دیندار بنے رہیں، دین لوگوں کو سکھائیں، دین اپنے کو اسی کام میں لگائے رکھیں۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ بات تو ہم مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن عملاً نہیں مانتے۔ عملی طور پر اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، خیال نہیں رہتا، ورنہ یہ چیزیں جو آئے دن عجیب عجیب واقعات سنائی دیتے ہیں وہ سب چیزیں بند ہو جائیں۔ اور یہ اس عمل کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اب ہم خود اپنے بچوں کو دیندار بنانے سے، عالم بنانے سے، حافظ بنانے سے خود ہم بچنا شروع کر دیے۔
مجھ سے تو بہت لوگ ملے جو اپنے اس عمل پر تائب ہیں کہ غلطی ہوئی، بچے کو کانوینٹ بھیج دیا، بچہ کچھ جانتا ہی نہیں، کچھ سمجھتا ہی نہیں، ہمارے اپنے آداب اس کو معلوم نہیں۔ میں کوئی عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، یہ نہ سمجھیں آپ کہ میں عصری تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو منع کرنا، آپ تمام چیزیں حاصل کیجیے، اس لیے کہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لائر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت، سب چیز کی ہمیں ضرورت ہے، بس وہ تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے اس کو، اور جو ان کے محسن ہیں ان کو پہچاننے والی اس کے پاس آنکھیں بھی ہونی چاہیے، ان کے پاس ایسا دماغ ہو جو انہیں اپنا مربی سمجھیں، اپنا خیر خواہ سمجھیں۔ اگر یہ خرابی ہمارے اندر سے نکل جائے تو بھائی سوچو کہ ہم کتنے آگے چلے جائیں گے۔ ایک دیندار آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کتنی زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، ایک عالم پہنچتا ہے، ایک حافظ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مدرسے کے لیے آیا ہوگا، چلو مدرسے ہی کے لیے صحیح آیا ہے، تو بھائی ہمارا حق تھا یہ کہ ہم اس کا اکرام کرتے، ہم اس کا اعزاز کرتے، اور یہ سوچتے کہ ہمارے محسن یہ لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، 10 منٹ کے لیے اگر ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کو کھانا بھی پوچھتے، انہیں پانی بھی پوچھتے، انہیں چائے بھی پلاتے، اور جاتے جاتے جو بھی ہو سکتا تھا ان کی مدد کرتے، اور ساتھ ساتھ ان کے ممنوع و مشکور بھی ہوتے۔ لیکن یہ جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بھائی دین بڑا غیرت مند ہے، دروازے پر بہت دیر تک کھڑا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ پھر علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا۔ دین کی ناقدری ہوگی تو دین ایک دم سے نہیں اٹھے گا، دین کو جاننے والے، اس کے جانکار جو ہوں گے وہ رفتہ رفتہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، بعد میں لوگ آنا بند ہو جائیں گے، آنے کی وجہ یہی ہماری اپنی ہوگی، ہم ان کا اعزاز کیوں نہیں کرتے بھائی، اور دوسرے مذاہب کو کم سے کم دیکھ لیتے، کتنا اعزاز کرتے ہیں، چلے جاؤ کسی مٹھ میں تو سمجھ میں آئے گا کہ پیسہ کس چیز کا نام ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے اس سے مجھ کو مطلب نہیں، ہم نے تو اگر کبھی کچھ تھوڑا سا مدد بھی کر دی تو پورا محلہ جان لیتا ہے۔ مولانا صاحب آئے تھے، ان کے بچے کی شادی تھی، ہم نے کہا ٹھیک ہم ہی دیکھ لیں گے، ظالم آدمی، انہوں نے تمہارا مال قبول کیا، یہ ان کا اپنا تمہارے اوپر کرم ہے، دیتے تو نہ بتاتے بھائی، بتانے کی کیا ضرورت تھی، میں ایک عیب بتا رہا ہوں جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے کون ہیں، خیرخواہ لوگ ہیں بھائی۔ عوام جب تک یہ بات سمجھے گی نہیں تب تک اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج ہمارا اپنا بچہ جو حافظ ہو رہا، جو عالم ہو رہا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے کو دبا دبا سا محسوس کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کم ہمت سا محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر کم ہمتی ہوتی ہے، وہ کم ہمتی کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنوں کا ساتھ اسے نہیں ملتا ہے۔ ایک بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے، کتنی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک بچہ حافظ ہوتا ہے، سب نے کہا بہت اچھا، لیکن دونوں کی خوشیوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بچہ عالم ہوتا ہے، اب وہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے آنے سے کتنا بڑا اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، کتنا انعام اور اکرام کا معاملہ ہوا ہے۔ تو ایک خرابی یہ ہے جس کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خیر خواہ ہیں، اور جتنا جیسے جس کو وسعت اللہ نے دی ہے وہ ویسا ان کا اکرام کرے، ان سے محبت سے ملے، کچھ مت دو بھائی، لیکن دو میٹھی بول تو ہم بول سکتے ہیں، نہیں بول سکتے، دو میٹھی بول لیتے، کھڑے ہو کر مل لیتے ہیں ہم، ان کے عیوب نہ بیان کرتے، انہیں چھوٹا اور کمتر نہ سمجھتے، اپنے بچوں کو، خاص طور سے بچوں کو، اگلی نسل کو ہم سکھاتے یہ کہ بیٹا یہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ تو عمل بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں، اس لیے کہ پہلے بچے مکتب میں جایا کرتے تھے، اب بچے ہمارے 50% جو مکتب جانتے ہی نہیں مکتب کس چیز کا نام ہے، وہ پہلے دن سے ABCD پہ چلے گئے، انہیں نہیں معلوم ہے کچھ بات،
اب وہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر یہ منفی تمام تذکرے اور تبصرے سنتا ہے تو ایک دم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ علماء سے دور ہوگا، صلحاء سے دور ہوگا، اتقیاء سے دور ہوگا، رفتہ رفتہ دین سے پھر وہ دور ہوگا، دینی شعائر پر اس کو اشکالات ہونے لگیں گے، طرح طرح کے وہ سوال کھڑا کرے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ وہ خود سرحد پر کھڑا ہوگا، دین سے اتنا دور چلا جائے گا، نہ باپ کا ہوگا نہ ماں کا ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کا بھی نہیں ہوگا، وہ خسارے میں پڑے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ہاں اگر اس کو دین کی تعلیم پہلے دن دی جاتی، اسے بتایا جاتا، اسے احکامات سنائے جاتے، محسنین اور مربیوں کو بتایا جاتا، پھر اس کی زندگیوں میں تبدیلی آتی۔ جو ابھی تک ماضی قریب اور ماضی بعید میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اب وہ مرحلہ اور یہ معاملہ ہم اپنے اگلی نسل کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ چلو بھائی 40% مان لیتے ہیں، 40% بچے اگر کانوینٹ اور اسکول کالجز میں جا رہے، ان بچوں کو کیسے قرآن کی تعلیم دی جائے گی؟ ان بچوں کو شعائر اسلام کیسے سکھائے جائیں گے؟ پھر وہی تو بچے ہیں جو کل آپ کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں، جو آپ کے تمام چیزوں کے مالک بننے والے ہیں۔ اگر وہ بچے دیندار نہ ہوئے تو سوچو کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو مجلس میں موجود ہے وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے ملنے جلنے والوں کے بھی بارے میں سوچیں، اپنے محلہ پڑوس کے بارے میں بھی سوچیں کہ کیا یہ خرابی ہمارے محلے میں ہے، ہمارے پڑوسیوں میں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے۔ اگر ہے تو ان کو توجہ دلایا جائے، نہایت نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کانوینٹ اور اسکول کالجز میں جا رہے، ان بچوں کو کیسے قرآن کی تعلیم دی جائے گی؟ ان بچوں کو شعائر اسلام کیسے سکھائے جائیں گے؟ پھر وہی تو بچے ہیں جو کل آپ کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں، جو آپ کے تمام چیزوں کے مالک بننے والے ہیں۔ اگر وہ بچے دیندار نہ ہوئے تو سوچو کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو مجلس میں موجود ہے وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے ملنے جلنے والوں کے بھی بارے میں سوچیں، اپنے محلہ پڑوس کے بارے میں بھی سوچیں کہ کیا یہ خرابی ہمارے محلے میں ہے، ہمارے پڑوسیوں میں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے۔ اگر ہے تو ان کو توجہ دلایا جائے، نہایت نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو ایک بات یہ بھی طے ہے، ایک جماعت رہے گی جو اسی پہ لگے گی، انہیں نہ کہنے کا خوف ہے نہ سننے کا ڈر رہے گا، وہ سمجھیں گے یہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن ہم اپنا خسارہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی اہمیت اور اس کی افادیت سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے، اپنے خیر خواہ، اپنے محبین اور اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو سمجھنے والا اللہ تعالیٰ دماغ اور دل عطا فرمائے کہ جو ہم دنیا کے پیچھے لگ کر کے اپنے محسن کو بھی بلائے بیٹھے ہیں، اپنے خیر خواہوں کو بھی بلائے بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو خیر خواہ ہے وہ بدخواہ ہے، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت دین کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ نہیں بھائی، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر رہا، اس لیے بار بار توجہ دے رہا، بار بار توجہ دلا رہا، بار بار آپ کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہا، بار بار شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تیار کر رہا، بار بار آپ سے تذکرہ اور تبصرہ کر رہا، بار بار آپ سے درخواست کیے جا رہا، وہ آپ کا محسن و مربی ہے، اس لیے یہ بات بار بار کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے بھائی۔ ناقدری جو شیوا ہمارا جو شیوا بن گئی ہے، اس چیز کو دور کیا جانا چاہیے، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو شریعت و سنت کا پابند بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، جو بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کو اپنے شایان شان جزا بدلہ نصیب فرمائے، گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ ایسے ہی جو منتظمین ہیں،
جو محبین مدرسہ ہیں، جن کی خیرخائیوں کی بدولت یہ نظام چل رہا، جس کی کاوشوں کی بدولت یہ تمام پورے انتظامات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شایان شان جزا بدلہ نصیب فرمائے، ناظم صاحب کو صحت عافیت عطا فرمائے اور ان کے اس فیض کو جاری و ساری فرمائے، اور جن لوگوں کے جو اکابرین جن کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی اپنے خاص بندوں کے مقامات جو ہیں ان جگہوں پر انہیں مقامات عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت و سنت کا پابند بنائے، مکمل طور پر دین پر چلنے کی فکر نصیب فرمائے۔ ایک چیز تھی جو دولت ملی ہوئی ہے، اب ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسے دیندار بنانا ہے، اور وہ چیز جب حاصل ہوگی جب کسی دیندار کی صحبت میں ہم رہیں۔ جب تک ہم علماء کے پاس نہیں جائیں گے، صلحاء کے پاس نہیں جائیں گے، تب تک بھائی کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ دیکھیں، مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایکس رے مشین کے سامنے کوئی نہ گزرے تو اسے اپنے عیوب دکھائی ہی نہیں دیتے، تو کہتا ہے نہیں میرا سینہ پورا صحیح ہے، لیکن جیسے اس پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے فوراً ایکس رے میں آیا کہ یہاں دبا ہے، یہاں دبا ہے۔ ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن ہم بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، ہم جتنا نماز تلاوت جتنی ضرورت ہے اتنا قرآن ماشاءاللہ الحمدللہ سب سیکھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کسی ماہر کے سامنے پڑھ کر تو سناؤ، کسی جانکار کے سامنے پڑھ کر تو سناؤ، تب پتہ چلے گا کہ قرآن ہمارا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، قرآن کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، قرآن کے حروف کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو پا رہے یا نہیں ہو پا رہے۔ جب سنائیں گے تب جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم قرآن کتنا ناقص پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جو عوام ہیں جو دنیا کے مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں انہیں کم سے کم حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو سورت نماز میں پڑھتے ہیں کم سے کم اس کی مشق کر لی جائے، اس کی باقاعدہ مشق کر لی جائے۔ دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ عیب سمجھیں کہ بڑھاپے میں بھی کوئی قرآن پڑھنے کی عمر ہوتی، نہیں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تبھی عمر ہوتی۔ حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ قرآن سیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے حضرت ابو بکر، عمر میں بڑے تھے لیکن سیکھ رہے تھے۔ صحابہ جتنے تھے سب کی عمر بڑھی ہوئی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ خود ہی 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے سب 35 سال 40 سال کے تھے، بعد میں جو اور عمر دراز ایمان لے آئے ان کی عمر 50 سال 55 سال 60 سال بھی نہیں ہوگی، سب نے قرآن سیکھا۔ تو ہم کو اگر شیطان دھوکہ دے رہا ہے کہ ارے علی جناب آپ تو 60 سال کے ہو گئے، کہ ارے بھائی جناب نہ کہیں، جس عمر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تبھی سیکھ لینا چاہیے، یہ کوئی شرم کی چیز نہیں۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ سنتے ہوں گے، جن کے نام پر یہ مدرسے کی نسبت ہے، فیض شاہ ابرار، انہی کی نسبت پر یہ مدرسہ قائم ہے۔ یہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور بڑے خلفاء تھے تو عمر کم، لیکن اللہ نے بہت کام لیا۔ اور بعد میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تربیت میں رہے، کئی سالوں تک تربیت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا۔ سب سے آخری خلیفہ وہی تھے دنیا میں موجود جو پھر آخر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہے کم سے کم وہ صورتیں صحیح کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جو لوگ ہردوئی گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ باقاعدہ صورتیں مشق کرائی جاتی ہے، ایک ایک حروف صحیح کرائے جاتے ہیں، پھر صورتیں مشق کرائی جاتی ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں قرآن کے حروف کو صحیح کرنے میں اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے میں۔ اللہ کا شکر ہے وہ نظام ہمارے ہاں خانقاہ پھول پور میں بھی ہے، اور آپ کو موقع ملے گا تو یہاں خانقاہ اورنگ آباد میں وہاں بھی یہ نظام ہے، آپ تشریف لے جائیں بس، کہ لوگ کہ آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ بتاؤ بھائی دنیا کا کوئی قانون معلوم کرنا ہو تو ڈاکٹر وہ لائر آپ سے پہلے فیس معلوم کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ چیز بتاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا چارٹر اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کو معلوم کرنا ہوتا ہے، اس سے کچھ بات معلوم کرنی ہوتی ہے تو الگ سے فیس جمع کراتا ہے، لیکن یہی ایک ایسے الگ قوم اور ایسے افراد ہیں جو آپ کو بلاتے ہیں کہ تشریف لے آئیں بھائی، بڑا آپ کا یہ احسان ہوگا، کرم ہوگا کہ آپ آ کر اپنا قرآن صحیح کر لیتے۔ اس لیے جن لوگوں کے قرآن صحیح نہ ہو وہ اس پر توجہ دیں، اپنے ائمہ کو، اپنے
علماء کے جو قریبی ہیں ان کو سنا لیں، یا صحیح نہیں ہے تو پھر آپ خانقاہ تشریف لے جائیں، وہاں 1 مہینہ 15 دن 20 دن جیسے جیسے موقع ملے رہ کر کے اپنا قرآن صحیح کر لیں۔ دیکھو قرآن کے پڑھنے میں 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہے، ایک لہن جلی، ایک لہن خفی۔ لہن خفی اگر ہوئی تو نماز قرأت کے ساتھ ہو جائے گی، اگر لہن جلی ہوئی تو سمجھ لیں نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو کہا لہن جلی لہن خفی یہ کہا، تو ہم تو روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک واقعہ لکھا ہوا لطیفہ سنا اس نے کہ جو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو کھڑا ہو گیا مجمع میں، کہا حضور نماز ہو جاتی؟ کہا نہیں بھائی، وہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، وضو بناؤ گے تبھی تو نماز ہوگی، بغیر وضو کیسے نماز ہو؟ کہا نہیں میں پڑھ رہا ہوں، روزانہ نماز ہو جاتی ہے میری، میں نیت باندھتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، سلام پھرتا ہوں، نماز روزانہ میری ہو رہی۔ تو وہی حال ہمارا بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں قرآن صحیح ہے، ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح ہو، لہن جلی لہن خفی کیا ہوتا، پڑھ رہے ہیں ہماری نماز ہو رہی۔ بھائی اپنے قریب میں جو عالم ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، جو قرہ حضرات ہیں، ان سے آپ مل کر پہلے ایک مرتبہ ٹیسٹ تو کرا لیں بھائی۔ جو صورتیں ہم قرآن کی جو صورتیں چھوٹی چھوٹی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی پہلے مشق تو کر کے سنا کے تو ٹیسٹ تو کر لیں، چھوٹی سی ایک صورت سنا کر کے کہ ہمارا قرآن کتنا صحیح ہے۔ صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی تصحیح کی فکر کریں۔ چند صورت ہی سے علم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں صحیح کر لی جائیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نماز یہ قرآن تمہارے لیے، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں کھڑا ہوگا یا تمہارے خلاف کھڑا ہوگا۔ تمہارے حق میں یعنی ہمارے حق میں کب کھڑا ہوگا؟ جب ہم نے قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھا ہوگا تو قرآن ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر قرآن کو اس کے حق کے ساتھ اس کے جو حقوق آداب تھے ان آداب کا خیال کر کے نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کل ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ انہوں نے بڑی بے ترتیبیاں کی تھی، جو ہمارا حق تھا انہوں نے حق نہیں ادا کیا تھا۔ تو بھائی موقع غنیمت سمجھیں، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تبھی سے شروع کر لیجئے، اور یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مسجد کے امام صاحب کو پہلے سنا کر دیکھیں گے کہ سنیں آپ ہمارا قرآن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور اگر وہ کہیں گے صحیح نہیں ہے تو انہی سے وقت مانگ لیں گے کہ آپ ہمیں ایک وقت دے دیں، ہم قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے گا کہ یہاں پر ہو نہیں پائے گا، 1-2 دن میں پھر چھوٹ جائے گا، فوراً جھولا اٹھائیے اور خانقاہ پہنچ جائیے اورنگ آباد میں، وہاں رہیے 10 دن 15 دن اور اپنے قرآن کی تصحیح کیجیے۔ مولانا حافظ الیاس صاحب ناظم صاحب سے آپ ملیے، آپ کو سب بتائیں گے یہ، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر قرآن کی تصحیح نہیں کی گئی، قرآن کے حروف کو صحیح سے نہیں ادا کیا گیا تو بھائی سمجھ لیں کہ اگر غلطی لہن خفی کی ہوئی تب تو معاملہ پھنس جائے گا، لہن جلی کی اگر ہوئی تب تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور لہن خفی اگر ہوئی تو پھر نماز قرأت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف توجہ دینے کی فکر عطا فرمائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ملی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے نیکیاں چھاپی جا سکتی ہیں، جس کے ذریعے سے نیکی چھاپی جا سکتی، ہر حرف پہ 10 نیکی، ہر حرف پہ 10 نیکی، اور ہم ہیں کہ قرآن کو لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کب کھلتا ہے؟ رمضان المبارک میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا ایک موقع اور کبھی کبھی آتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے تشریف لے گیا ہوگا تو جا کے وہاں قرآن کھول کے جو کچھ پڑھنا ہوا پھر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، ورنہ قرآن تو روزانہ پڑھنے کی چیز ہے۔ معلوم تو ہو بھائی کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیں تو آپ قرآن کریم کو، اس لیے اپنے معمول میں بھی شامل کریں، کم سے کم 4 صفحہ روزانہ قرآن پڑھا کریں، 3 صفحہ روزانہ قرآن پڑھا کریں، کسی بھی حالت میں ہو قرآن پابندی سے آپ پڑھیں، اور قرآن کے پڑھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو طبیعت ہر وقت گناہ کی طرف لپکتی اور جھپکتی رہتی ہے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر برکات کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں فرشتوں کی آمد ہونے لگتی ہے، فرشتوں کا وہاں پر آنا جانا لگ جاتا ہے۔ قوم فرمائے کہ لا یقعد
قوم یذکرون اللہ تعالی الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، فرمایا سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اپنے آگوش میں ڈھانپ لیتی ہے جہاں اللہ کا کلام، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، گھروں میں جو لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں جو گھروں میں شکوہ کرتی رہتی ہیں کہ گھر میں بے برکتی سی رہتی ہے، بے برکتی کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کا کلام پڑھا ہی نہیں گیا، اللہ کا کلام جو تھا، جو اس پر آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس پہ دینا تھا، وہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، اوقات دیے ہی نہیں جا رہے۔ جب اللہ کا نام گھر میں نہیں لیا جا رہا تو ظاہر سی بات ہے پھر گھر میں شیطان اور بے برکتی ہونی ہی ہونی۔ اس لیے مائیں بہنیں جو آئی ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کا عادی بنایا جائے، گھر کی بچیوں کو بھی اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ وہ روزانہ کم سے کم 4 سے 5 صفحہ قرآن کی تلاوت کرتی ہی رہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی معافی نہ ہو۔ گھر کے سرپرست حضرات کو باقاعدہ کاپی بنوانی چاہیے، یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کاپی بنواتے ہیں اور روزانہ دیکھتے ہیں کیا کیا معمول ہوا۔ ایسے ہی گھر کے جو سرپرست ہیں وہ سب کے نام کی کاپی بنائیں، اس پہ نام لکھ دیں اور کہیں سب لوگ لکھیے کہ آج 1 صفحہ قرآن پڑھا، ہم نے 2 صفحہ پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، نماز کتنی پڑھی، شام میں آ کر اس کو چیک کرے اور دیکھے کہ کس نے کتنی نماز پڑھی اور کس نے کتنی تلاوت کی، کمی ہونے پر باز پرس کرے اور وہ کام کرے، ساتھ ساتھ اپنے کو بھی اس کے لیے تیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ نماز خود نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے بچوں کو نماز پڑھیں۔ سرپرست خود دیندار بنے، پہلے تلاوت کا اہتمام خود پڑھے، بچوں سے اگر 5 صفحہ تلاوت کروا رہا ہے تو وہ 10 صفحہ تلاوت کرے، تب پھر اس کی باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالیں گے۔ نماز تکبیر اولیٰ سے خود پڑھے، پھر بچوں سے پوچھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ مائیں بہنیں شرعی پردے کا مکمل طور پر خیال کریں، اب بچیوں کو شرعی پردے کے لیے بات کہتی رہیں۔ بس بات اتنی ہی سے کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، مدرسے میں خیر اور برکت نازل فرمائے۔ ہم نے اپنے لیے 2 چیزیں بتائی آپ تمام حضرات کے لیے، یہ نمبر 1 کہ جو یہ ہم سے احکامات جو بیوقوفی والا عمل ہو رہا ہے اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی علماء حفاظ تمام صالحین اور صادقین کی ہم کیا کریں، جہاں تک ہو سکے ان کا اعزاز اکرام کریں، ان کا خیال کریں، آئیں تو انہیں خوش کر دیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس اعتبار سے ان کا اعزاز کر لیں۔ آپ کچھ بھی نہیں تو مسکرا کے بات کر لیں، اللہ نے کچھ دیا تو 1 کپ چائے پلا دیجئے، اور کچھ ہے تو 1 آنکھ نمکین بھی منگا لیجئے، بس۔ اور کوئی اس کا مطلب نہ سمجھیے گا کہ اور آگے کچھ بتا رہے ہیں، نہیں، بس اتنا ہی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حافظ اور عالم آئے جائے تو اس کا اکرام ہونا چاہیے، اور ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے محسنین میں سے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیں ہم کہ بیٹا یہ حافظ، یہ علماء، یہ مفتیان اعظام، یہ سب کے سب ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم دیندار بنے ہوئے ہیں، ان کا کرم ہم پر ہے، یہ جو بار بار ہم سے کہتے رہتے ہیں، توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، حرام کاموں سے بچیں، حلال رزق حاصل کریں، بچوں کو بلاتے رہتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے ہر وقت جو ہے اپنے ذہن و دماغ کو لگائے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی جائے کہ ہمارے کون خیر خواہ لوگ ہیں۔ دوسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو غفلت ہے اس کو دور کیا جائے، یعنی جو صورتیں کم سے کم عوام جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، انہیں یہ بات میں اپنے جو ہے بات کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ قرآن اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو قرآن کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ صورتیں جو نماز میں چھوٹی چھوٹی پڑھی جاتی ہیں ان کو کسی حافظ اور عالم کے سامنے پڑھ کر کے ان کو سنا کر کے اس کی غلطیاں جو ہے اس کی تصحیح کر لی جائے، تاکہ قرآن اچھے سے ہم پڑھ سکیں اور نماز ہماری خوب اچھی سے ہو سکے۔ اگر کسی کو موقع میسر نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بات اور بتائی گئی، وہ خانقاہ تشریف لے آئیں اور وہاں پر 10 دن 15 دن دیں تو ان کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، یعنی نماز عملی طور پر مشق کرائی جاتی ہے، رکوع کیسے کیا جائے گا، سجدہ کیسے کیا جائے گا، ایسے ہی اذان کی تصحیح کرائی جاتی ہے، اقامت کی تصحیح کرائی جاتی ہے۔ آپ موقع نکال کر کے، زیادہ دور نہیں ہے، آپ کے اورنگ آباد ہی میں ہے، آپ تشریف لے جائیں اور وہاں پر اپنی ان تمام چیزوں کو صحیح فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بننے کی فکر نصیب فرمائے۔